ہمارے بہت سارے ساتھی اپنے سارے مسئلوں کا حل اس بات میں سمجھتے ہیں کہ میرے علاقے میں مسلمان ایم ایل اے بن جائے یا مسلمان ایم پی بن جائے۔ السلام علیکم دوستوں، آئیے ذرا اس بات کا جواب ڈھونڈتے ہیں ایک چھوٹی سی کہانی کے ذریعے۔ نارتھ کیرولینا امریکہ کا ایک اسٹیٹ، نارتھ کیرولینا کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے ولمنگٹن۔ ولمنگٹن میں بلیکس کی بہت بڑی آبادی رہا کرتی تھی۔ امریکہ کا سول وار جب ختم ہوا اس کے بعد بلیکس کافی ترقی یافتہ یہاں پر تھے اور بڑے بڑے بزنس، کیفے، ریسٹوراں، یہ سارے جو بزنس تھے یہ بلیکس کے ہاتھ میں زیادہ تھے۔ تو گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بلیکس کی ایک بہت اچھی ترقی یافتہ کمیونٹی رہ رہی تھی ولمنگٹن میں۔ ولمنگٹن ڈیلی ریکارڈ کے نام سے یہاں پر ایک روزنامہ اخبار بھی نکلا کرتا تھا، اور شاید یہ پہلا اخبار تھا جو ڈیلی کے طور پہ کسی بلیک کے ذریعے جو ہے چلایا جا رہا تھا۔ سول وار کے ختم ہونے کے بعد یہاں پر کچھ بلیکس کو ووٹنگ رائٹس ملے، اور ان ووٹنگ رائٹس کے ذریعے یہاں پر جو میونسپلٹی بنی اس میں بائی ریشیل میونسپلٹی گورنمنٹ بنی۔ بائی ریشیل کا مطلب دونوں تھے، کچھ وائٹس بھی تھے اور کچھ بلیکس بھی تھے۔ تو گویا صرف یہاں پہ بلیکس کی سرکار نہیں تھی، لیکن وائٹ اور بلیک نے مل کے یہاں پہ میئر اور باقی سیٹوں پہ قبضہ کیا۔ یہ بات وائٹ سپرمیسسٹ کو کھٹکنے لگی۔ بہت بڑے لیول پر ایک موومنٹ چلایا گیا وائٹ سپرمیسسٹ کے ذریعے کہ یہ بلیکس کی گورنمنٹ ہے، اور کئی طرح کے اس طرح کے الزام لگائے گئے، اور بلیکس کو اخباروں کے ذریعے، کارٹونز کے ذریعے ان کو ڈیمونائز کیا گیا، ان کو ایک شیطان کے طور پہ دکھایا گیا، ایک نارمل وائٹ کو۔ اس طرح سے ایک نفرت کا کمپین چلایا گیا اور کافی لمبے ٹائم تک چلتا رہا۔ لوگوں کو پیسے دیے گئے، لوگوں کو آرمز دیے گئے، اور لوگوں کو ورغلایا گیا کہ ہمیں ان کو مار کے بھگانا ہے۔ اور آخر کار اس کی وجہ سے ایک الیکشن ہونا تھا وہاں پر 8 نومبر 1898 کو، جس میں ووٹ ڈالے جاتے ہیں نئی میونسپلٹی کے لیے۔ بلیکس کو روک دیا گیا، چاروں طرف گن مین کھڑے ہو گئے، بلیکس کو ووٹس نہیں ڈالے گئے، اور آخر کار 10 نومبر 1898 کو 2000 کے قریب کی ایک موب جو ہے کھڑی ہوئی، وائٹ سپرمیسسٹ موب، اور اس نے ولمنگٹن کے بلیک کے علاقوں پر حملہ کرنا شروع کیا۔ یہ جو اخبار چلتا تھا ولمنگٹن ڈیلی ریکارڈ، اس کو آگ لگا دیا گیا پوری طرح سے۔ اس کے بعد جتنے بھی بزنس پراپرٹیز تھی ان کو سب کو آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ مرنے والوں کی تعداد ایگزیکٹلی کلیئر نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ 20 سے لے کے 300 کے قریب بلیکس مارے گئے، اور جو میونسپل میں جو چنی ہوئی سرکار تھی اس کو ہٹا دیا گیا، اس کا تختہ پلٹ دیا گیا۔ اسی لیے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ ولمنگٹن کوپ آف 1898، اور وہاں پر ایک نئی سرکار بنا دی گئی، جس کو کہتے ہیں زبردستی ایک نئی سرکار بنا دی، زبردستی ایک نیا میئر بنا دیا گیا۔ اب ذرا غور کریں کہ سن 1898 میں ایک میونسپل گورنمنٹ کا تختہ پلٹ دیا گیا۔ کیونکہ اس میں کچھ بلیکس بھی شامل تھے، اور 110 سال کے بعد سن 2008 میں براک حسین اوباما پریزیڈنٹ بنے، امریکہ کے پہلے بلیک پریزیڈنٹ، اور صرف ایک بار نہیں بنے، 2 بار لگاتار بلیک پریزیڈنٹ بنے۔ ملک وہی، لوگ وہی، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ سن 1898 میں ایک وائٹ میئر جس کو صرف بلیکس نے سپورٹ کیا تھا، لوگوں کو اس سے انکار تھا، اور آج سن 2008 میں براک اوباما بلیک پریزیڈنٹ بن گئے، لیکن کہیں پہ کسی نے احتجاج نہیں کیا، کہیں پر کسی نے اس کا اپوز نہیں کیا، بلکہ کئی گورے براک حسین اوباما کے سپورٹرز میں تھے۔ تو ایسا کیا ہوا، ایسی کیا تبدیلی آئی؟ یہاں پر غور کرنے کی بات ہے۔ جب بلیک سوشلی ان ایکسیپٹیبل تھے تو وہ پولیٹیکلی بھی ان ایکسیپٹیبل تھے، لیکن سن 2008 تک بلیکس سوشلی ایکسیپٹیبل ہو گئے، لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ سول رائٹ موومنٹ چلا امریکہ کے اندر میں 1954 سے لے کے 1968 تک، اور اس کے بعد سے بلیکس کو رائٹس ملنے لگے، ہر طرح کے رائٹس، ووٹنگ رائٹس، پڑھنے کے رائٹس، ساتھ بیٹھنے کے رائٹس، ساتھ کھانے پینے کے رائٹس۔ تو جب سماج نے ایکسیپٹ کر لیا بلیکس کو، سوشلی ایکسیپٹیبل ہو گئے، تو پولیٹیکلی بھی ایکسیپٹیبل ہو گئے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے اپنے آپ کو سوشلی ایکسیپٹیبل کرائیے، تب جا کے آپ پولیٹیکلی ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں اور پولیٹیکل امپاورمنٹ کے ذریعے اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہم بھی پاورفل ہیں، تو سماج میں سوائے آپ کے نفرت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ پہلے وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ایک ایسے موومنٹ کی ضرورت ہے جس سے کہ مسلمانوں کو سوشلی ایکسیپٹیبل بنایا جائے۔ جس دن ہم سوشلی ایکسیپٹیبل ہو گئے، اس دن ہم پولیٹیکلی بھی ایکسیپٹیبل ہو سکتے ہیں۔ غور کریے گا۔ شکریہ۔